بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء کرام، ہم نے ہدایت النحو کے گزشتہ سبق میں مصدر اور اسم فاعل کا بیان پڑھا۔ ہمارا یہ سبق اسم مفعول اور صفت مشبہہ کے بیان میں ہوگا۔ اسم مفعول کے حوالے سے ہم بنیادی طور پر دو چیزوں سے بحث کریں گے، اس کے اوزان ثلاثی مجرد سے کس طرح آتے ہیں، غیر ثلاثی مجرد سے، اور اسم مفعول کا عمل کیا ہے۔ صفت مشبہ میں بھی ہم اوزان سے بات کریں گے اور دوسرا عمل سے، اور اس میں ایک تیسری بات بھی ہوگی صفت مشبہ کے مسائل۔ تو دیکھتے ہیں مصنف نے اس حوالے سے کیا فرمایا اسم المفعول اسم مشتق من فعل متعد لیدل علی من وقع علیہ الفعل۔ سب سے پہلے اسم مفعول کی تعریف فرمائی، وہ اسم ہے جو فعل متعدی سے مشتق ہو تاکہ اس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہوا ہے۔ متعدی کی قید اس لیے لگائی چونکہ اسم مفعول جو ہے وہ فعل لازم سے مشتق نہیں ہوتا۔ وصیغتہ من مجرد الثلاثی علی وزن مفعول لفظا کمضروب او تقدیرا کمقول و مرمی۔ ثلاثی مجرد سے اسم مفعول کا صیغہ مفعول کے وزن پر ہوگا، چاہے لفظی طور پر مفعول کے وزن پر ہو یا تقدیری طور پر مفعول کے وزن پر ہو۔ لفظی کی مثال جیسے مضروب یہ مفعول کے وزن پر ہے، اور تقدیری کی مثال جیسے مقول ہے، مرمی ہے، مرمیون ہے، کہ ان دونوں میں تعلیل ہوئی اور اس تعلیل کے بعد ان کی یہ حالت رہ گئی، تو یہاں یہ دونوں صیغے تقدیری طور پر مفعول کے وزن پر ہیں۔ ومن غیرہ کا اسم الفاعل بفتح ما قبل الآخر کا مدخل و مستخرج۔ غیر ثلاثی مجرد سے اس کے بنانے کا وہی طریقہ ہے جو اسم فاعل کا، لیکن فرق یہ ہے کہ اسم فاعل میں آخر کے ما قبل کو کسرہ دیتے ہیں اور اسم مفعول میں آخر کے ما قبل کو فتحہ دیتے ہیں۔ جیسے یدخل سے مدخل اور یستخرج سے مستخرج۔ ویعمل عمل فعله المجهول بالشرائط المذکورة في اسم الفاعل نحو زید مضروب غلام عام او غدا۔ اور اسم مفعول اپنے فعل مجہول والا عمل کرتا ہے، لیکن اس میں مذکورہ شرائط معتبر ہوں گی، یہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر اس کا اعتماد ہو، یعنی مبتدا پر ہو، ذوالحال پر، موصول پر، موصوف پر، حمزہ استفہام یا حرف نفی پر، تو یہ فعل مجہول جیسا عمل کرے گا۔ اس حوالے سے ہماری بات مکمل ہوئی۔ اوزان اس کے ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر ہوگا، چاہے لفظاً ہو یا تقدیراً ہو۔ غیر ثلاثی مجرد سے کیا ہوگا، فعل مضارع میں حرف مضارع کی جگہ میم مضموم اور آخر کے ما قبل کو فتحہ دیں گے، تو اس طرح غیر ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول کا صیغہ بن جائے گا۔ اور اس کے عمل کے لیے یہی شرط ہے کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اس کا اعتماد ہو۔ اس کے بعد مصنف نے اگلی فصل کے اندر صفت مشبہہ کا بیان فرمایا الصفۃ المشبہۃ اسم مشتق من فعل لازم لیدل علی من قام به الفعل بمعنى الثبوت۔ سب سے پہلے اس کی تعریف بیان فرمائی۔ صفت مشبہ وہ اسم ہے جو فعل لازم سے مشتق ہو تاکہ اس ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل ثبوتی طور پر قائم ہے۔ اچھا، یہ جو صفت مشبہ ہوتی ہے چند امور میں اسم فاعل کے مشابہ ہی ہوتی ہے، اشتقاق کے اعتبار سے، معنی پر دلالت کے اعتبار سے، اور عمل کے اعتبار سے یہ مفعول بہ کے مشابہ ہوتی ہے۔ اسی طرح تسنیہ، جمع، تذکیر و تانیث کے حوالے سے۔ وصیغتها علی خلاف صیغۃ اسم الفاعل والمفعول انما تعرف بالسماع کحسن وصعب وظریف۔ اس کے اوزان جو ہیں یہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے اوزان کے برخلاف ہیں، یعنی ان کے اوزان تو قیاسی ہیں، قاعدے کلیے کے تحت بنتے ہیں، جبکہ انما تعرف بالسماع
صفت مشبہہ کے اوزان جو ہیں وہ سماعی ہیں، ان کا تعلق اہل عرب سے سماع کے ساتھ ہے، جس طرح حسن ہے، صعب ہے، ضریب ہے۔ وہی تعمل عمل فعلها مطلقا بشرط الاعتماد المذکور۔ اب رہی اس کے عمل کی بات، تو یہ اپنے فعل جیسا عمل کرتی ہے مطلقاً کی قید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں زمانے کی کوئی قید نہیں ہے، اس کے عمل میں زمانے کی قید نہیں ہوگی، لیکن بشرط الاعتماد المذکور، وہ جو 6 چیزیں بیان ہوئی نا اس میں فعل یا اس میں مفعول میں، ان میں سے موصول کو چھوڑ کر باقی 5 چیزوں میں سے کسی ایک پر اس کا اعتماد ہونا ضروری ہے۔ موصول کو اس لیے چھوڑیں گے کیونکہ صفت مشبہہ پر جو الف لام آتا ہے وہ اس میں موصول کا نہیں ہو سکتا۔ ومسائلها 18 لأن صفت اما باللام او مجردۃ عنہا۔ اب یہاں سے آگے مصنف صفت مشبہہ کے مسائل کا بیان کر رہے ہیں، یہ مسئلہ کی جمع ہے، اور ان میں سے ہر قسم ایک الگ مسئلہ ہے، چونکہ اس کے حکم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اس سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اس کو مسئلہ کہا جاتا ہے۔ یہ ٹوٹل 18 ہیں۔ بنیادی طور پر دیکھا جائے گا کہ صفت مشبہہ جو خود ہے وہ الف لام کے ساتھ ہوگی یا الف لام کے بغیر، صفت لام کے ساتھ ہوگی یا لام کے بغیر ہوگی۔ یہ ابتدائی 2 صورتیں بن گئی خود صفت کی۔ وَمَعْمُولُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا إِمَّا مُضَافٌ أَوْ بِاللَّامِ أَوْ مُجَرَّدٌ عَنْهُمَا فَهَذِهِ 6۔ اب لام کے ساتھ ہو تو دیکھا جائے گا کہ معمول جو ہے ان کا، صفت مشبہ خود تو عامل ہوگی نا، تو صفت مشبہ کا جو معمول ہے جب لام کے ساتھ ہو تو وہ معمول مضاف ہوگا، معمول لام کے ساتھ ہوگا، معمول دونوں کے بغیر ہوگا، نہ مضاف ہے نہ لام کے ساتھ، مضاف بھی نہیں ہے لام کے ساتھ بھی نہیں ہے، یعنی وہ دونوں کے بغیر ہے۔ تو اس طرح صفت مشبہ جب لام کے ساتھ ہو آگے اس کی 3 صورتیں بن جاتی ہیں معمول کی، اور لام کے بغیر ہو تو پھر اس میں یہی 3 صورتیں ہیں کہ اس کا معمول مضاف ہوگا، لام کے ساتھ ہوگا، دونوں کے بغیر ہوگا۔ تو 3 صورتیں یہ بن گئیں اور 3 صورتیں یہ بن گئیں۔ پھر اس کے بعد معمول کا اعراب دیکھا جائے گا۔ وَمَعْمُولُ كُلٍّ مِّنْهَا إِمَّا مَرْفُوعٌ أَوْ مَنْصُوبٌ أَوْ مَجْرُورٌ فَذَلِكَ 18۔ اچھا جی، پھر ان میں سے ہر ایک کا معمول یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا۔ تو یہ ٹوٹل 18 مسئلے بن گئے۔ دیکھیں مضاف ہے تو مضاف یعنی معمول جو ہے مضاف ہے تو مضاف یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا، تو 3 صورتیں یہ بن گئی۔ لام کے ساتھ ہے مرفوع ہوگا منصوب ہوگا مجرور، 3 یہ بن گئی، 6 ہو گئیں۔ دونوں کے بغیر ہے مرفوع ہوگا منصوب ہوگا یا مجرور، 9 بن گئے۔ اسی طرح لام کے بغیر صفت مشبہ ہو، اس کا معمول مضاف ہو تو مرفوع ہوگا یا منصوب یا مجرور، 3۔ لام کے ساتھ مرفوع منصوب مجرور، 6۔ معمول دونوں کے بغیر ہو، مرفوع ہوگا منصوب ہوگا یا مجرور، تو 9۔ تو ٹوٹل کتنی بن گئی؟ 9 یہ اور 9 یہ، 18 مسائل بن گئے۔ اب ان کی تفصیل کیا ہے؟ فرمایا وَتَفْصِيلُهَا نَحْوُ جَاءَنِي زَيْدٌ الْحَسَنُ وَجْهُهُ وَجْهَهُ وَجْهِهِ۔ یہ 3 صورتیں بن گئی۔ اس میں دیکھیں الحسن صفت مشبہ کس کے ساتھ ہے؟ لام کے ساتھ۔ صفت مشبہ لام کے ساتھ ہے اور معمول جو ہے مضاف ہے، وجہ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں 3 اعراب پڑے گئے، مرفوع بھی، منصوب بھی اور مجرور بھی۔ تو صفت لام کے ساتھ معمول مضاف اور اس میں تینوں اعراب آ گئے، 3 صورتیں یہ ہو گئیں۔ اسی طرح وَكَذَلِكَ الْحَسَنُ الْوَجْهُ الْوَجْهَ الْوَجْهِ، صفت لام کے ساتھ ہے، معمول لام کے ساتھ ہے، تو اس کے 3 اعراب ہم نے پڑھے، مرفوع بھی، منصوب بھی، مجرور بھی۔
الحسن الوجہ، الحسن الوجہ، الحسن الوجہ. اچھا جی، صفت جو ہے وہ لام کے ساتھ ہو، معمول دونوں کے بغیر ہو. اس کے تین اعراب مصنف نے بیان فرمایا. والحسن وجہ وجہن وجہن. صفت الف لام کے ساتھ ہے اور معمول جو ہے وجہ، نہ مضاف ہے نہ الف لام کے ساتھ ہے، دونوں کے بغیر ہے. تو تینوں اعراب آ گئے. الحسن وجہ، الحسن وجہن، الحسن وجہن. تو یہ ٹوٹل 9 صورتیں مکمل ہو گئیں. اس کے بعد آتے ہیں جی، صفت جو ہے وہ لام کے بغیر ہو اور معمول مضاف ہو یا معمول لام کے ساتھ ہو یا معمول دونوں کے بغیر ہو. فرمایا وحسن وجہہ وجہہ وجہہ. صفت لام کے بغیر ہے اور معمول مضاف ہے. معمول کیا ہے؟ وجہہ مضاف ہے مرفوع پڑھا گیا، مضاف ہے منصوب، وجہہ مضاف ہے مجرور پڑھا گیا، وجہہ. تو یہ 3 صورتیں ہو گئیں لام کے بغیر مضاف میں. پھر لام کے ساتھ ہو معمول، حسن الوجہ، حسن الوجہ، حسن الوجہ. یہ 3 صورتیں ہو گئیں 6. اسی طرح دونوں کے بغیر ہو حسن وجہ وجہن اور وجہ. تو 9 یہ اور 9 یہ 18 صورتیں مکمل ہو گئیں. اچھا، اب یہ جو 18 کی 18 صورتیں بیان ہوئیں، یاد رہے کہ ان تمام صورتوں کو ایسے ہی استعمال کرنا جائز نہیں. ان میں سے آگے تفصیلاً 5 صورتیں بنتی ہیں. وہ کون کون سی؟ وَهِيَ عَلَىٰ خَمْسَةِ أَقْسَامٍ. 5 قسمیں ہیں. مِنْهَا مُمْتَنِعٌ. ان میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ اس کا پڑھنا ممتنع ہوگا. اس میں 2 صیغے بیان کیے، الحسن وجہ والحسن وجہہ. یہ صفت معرف باللام ہو اور اس میں صفت جو ہے معرف باللام ہے اور اس کا معمول جو ہے وہ مضاف ہے اور حالت جری میں ہے، تو یہ ممتنع ہوگا. اسی طرح صفت معرف باللام ہے، معمول مضاف بھی نہیں، الف لام کے ساتھ بھی نہیں، حالت جری میں ہے، یہ صورت بھی ممتنع ہوگی. 2 صیغے اس میں آتے ہیں، الحسن وجہہ، الحسن وجہن. ومختلف فیہ حسن وجہہ. ایک صورت میں اختلاف ہے اور وہ صورت کون سی ہے؟ صفت غیر معرف باللام ہے، معمول مضاف ہے، حالت جری میں ہے. اس میں اختلاف ہے. بعض ناوی کہتے ہیں جائز ہے، بعض کہتے ہیں ناجائز. جو کہتے ہیں ناجائز ہے وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں اضافت الشیء الی نفسہ ہی ہے. جو کہتے ہیں جائز ہے ان کے نزدیک اضافت الشیء الی نفسہ ہی نہیں ہے. والبواقی احسن ان کان فیہ ضمیر واحد. 2 صیغے ممتنع میں آ گئے، ایک مختلف فی میں، باقی 15 بچے. ان 15 کی آگے 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر ضمیر ایک ہے تو پھر وہ احسن ہوں گے، پھر اس کا استعمال احسن ہوگا. حکم یہ ہوگا کہ وہ احسن ہے. اس میں 9 صیغے آتے ہیں. اور یاد رہے کہ جب صفت مشبہہ اپنے فاعل کو رفع دے گی تو اس وقت صفت مشبہہ میں ضمیر نہیں ہوگی. صفت مشبہہ میں پھر ضمیر نہیں ہوگی. اور جب نصب یا جر دے گی پھر صفت مشبہہ میں ضمیر ہوگی. اگر رفع دے تو پھر صفت مشبہہ میں ضمیر نہیں ہوگی. اگر معمول میں ضمیر ہے تو وہ ایک ضمیر گنی جائے گی. اگر صفت مشبہہ اپنے معمول کو نصب یا جر دے تو پھر صفت مشبہہ میں ضمیر ہوگی. اب یہاں دیکھیں الحسن
یہ معمول کو رفع دے رہی ہے تو اس میں ضمیر نہیں، یہاں ضمیر ہے، ایک ضمیر ہے، اس لیے احسن ہے۔ ادھر الحسن الوجہ، چونکہ یہ نصب دے رہی ہے تو خود صفت مشبہ میں ضمیر ایک ہوگی، یہ صورت بھی احسن۔ ادھر جر دے رہی ہے الحسن الوجہ، یہاں بھی صفت مشبہ میں ضمیر ہوگی، ایک ضمیر ہے، یہ بھی صورت احسن۔ الحسن وجہن، یہاں صفت مشبہ نصب دے رہی ہے، ضمیر ہوگی صفت مشبہ میں، یہ صورت بھی احسن۔ تو جہاں صفت معرف باللام ہو اس میں 4 صیغے ایسے ہیں جہاں حکم یہ ہوتا ہے کہ ان کا استعمال احسن ہے۔ الحسن وجہہ، الحسن الوجہ، الحسن الوجہ، الحسن وجہن۔ اور صفت غیر معرف باللام ہو اور معمول کو رفع دے، معمول مضاف ہے، اس میں تو ضمیر نہیں ہوگی جب رفع دے رہی ہے، معمول میں ضمیر ہے، ایک ضمیر ہے، احسن۔ ادھر صفت مشبہ معمول کو نصب دے رہی ہے اور معمول میں ضمیر نہیں، صفت میں ایک ضمیر ہے، احسن۔ ادھر جر دے رہی ہے، صفت میں ضمیر ہے، احسن۔ ادھر نصب دے رہی ہے، ضمیر صفت میں ہوگی، احسن۔ ادھر جر دے رہی ہے، ضمیر ہوگی صفت میں، احسن۔ تو یہ 5 صیغے ہیں، 4 ادھر ہیں اور 5 ادھر ہیں، ٹوٹل 9۔ ان کو ادھر بھی الگ طور پر لکھ دیا گیا ہے، الحسن وجہہ، الحسن الوجہ، الحسن الوجہ، الحسن وجہن۔ حسن وجہہ، حسن الوجہ، حسن الوجہ، حسن وجہن اور حسن الوجہ، حسن الوجہ۔ اچھا جی، آگے بیان فرمایا وَحَسَنٌ إِن كَانَ فِيهِ ضَمِيرَانِ، اگر استعمال میں یہ ہے کہ 2 ضمیریں آ رہی ہیں تو پھر اس کا استعمال حسن ہوگا۔ تو حسن کے 2 ہی صیغے ہیں، حسن میں صرف 2 ہی صیغے آتے ہیں، صفت معرف باللام ہو اور یہ کیا کر رہی ہے، معمول کو نصب دے رہی ہے۔ تو چونکہ صفت کے اندر خود ضمیر موجود ہے، جب نصب دے تو ضمیر ہوتی ہے، ایک ضمیر ادھر آ گئی اور ایک ضمیر یہ، 2 ضمیریں ہو گئی، جب 2 ضمیریں ہوں تو حسن ہوتا ہے، لہذا یہ صورت کیا ہوگی، حسن۔ اسی طرح حسن وجہہ، اس میں صفت جو ہے غیر معرف باللام ہے، ضمیر موجود ہے چونکہ نصب دے رہی ہے اور خود معمول میں بھی ضمیر موجود ہے، 2 ضمیریں ہوئیں تو یہ صورت بھی حسن ہوگی۔ تو حسن میں 2 صورتیں آ گئی، الحسن وجہہ، حسن وجہہ۔ باقی رہ گئی وَقَبِیحٌ إِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ ضَمِیرٌ، اور اگر اس میں ضمیر نہیں ہے تو پھر صورت قبیح ہے۔ اس میں 4 صیغے بیان کی ہے۔ اب یہاں دیکھیں، حالت رفع میں خود صیغہ صفت میں ضمیر تو ہوتی نہیں، جب وہ معمول کو صفت مشبہ رفع دیتی ہے، الوجہ کو رفع دے رہی ہے، ادھر بھی ضمیر نہیں، ادھر بھی ضمیر نہیں، تو بغیر ضمیر کے ہے، لہذا یہ صورت قبیح ہے۔ قبیح اس لیے ہے کیونکہ ما قبل موصوف کی طرف لوٹنے والی کوئی ضمیر موجود نہیں اور وہ ضمیر ہی دونوں کے درمیان تعلق کو قائم کرتی ہے۔ الحسن وجہ، یہ صورت بھی قبیح ہے کیونکہ یہاں صیغہ صفت ضمیر کو معمول کو رفع دے رہا ہے، اس میں ضمیر نہیں ہے، ادھر بھی ضمیر نہیں، تو بغیر ضمیر کے ہے، لہذا قبیح ہوگی۔ حسن الوجہ، یہ بھی صورت قبیح ہوگی کیونکہ صیغہ صفت معمول کو رفع دے رہا ہے، اس میں بھی ضمیر نہیں، اس میں بھی ضمیر نہیں۔ حسن وجہ، یہ صورت بھی قبیح ہوگی کیونکہ یہاں بھی صیغہ صفت معمول کو رفع دے رہا ہے، ادھر بھی ضمیر نہیں، ادھر بھی ضمیر نہیں، تو یہ قبیح۔ ٹوٹل 4 صیغے بنیں گے، الحسن الوجہ، الحسن وجہ، حسن الوجہ اور حسن الوجہ۔ اس طرح ہمارے سامنے اس کی تفصیل آ گئی۔ ٹوٹل 18 صیغوں کی، 2 صیغے ممتنع، 1 مختلف، 9 احسن، 2 حسن، 4 قبیح، ٹوٹل 18۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری صفت مشبہہ کی بات مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا سبق اس میں تفسیر کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ رب العزت